من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤت کل ذی فضل فضلا وان تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم۔ سورہ ہود ہے اور اس کی آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 5 تک انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے، یا جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے معنی و مطالب و مفاہیم تک اللہ تعالیٰ نے مطلع فرما دیا ہے۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ وہ کتاب ہے محفوظ و مستحکم بنا دی گئی ہے جس کی آیتیں پھر ان کی وضاحت کر دی گئی ہے بڑے دانا اور ہر چیز سے باخبر خدا کی طرف سے۔ قرآن مجید کے متعلق فرمایا کہ محفوظ اور مستحکم بنا دی گئی ہیں جس کی آیتیں، یہ وہ قرآن ہے جس کی آیتیں محفوظ بھی بنا دی گئی ہیں اور مستحکم بھی بنا دی گئی ہیں، اور پھر ان کی وضاحت کس نے کی ہے؟ اس ذات گرامی نے کی ہے جو ہر چیز سے باخبر بھی ہے اور سب سے بڑا دانا بھی ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم نہ عبادت کرو مگر صرف اللہ کی، اننی لکم منہ نذیر وبشیر، بے شک میں تمہیں اس کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ اگر الف لام را سورت کا نام ہو تو وہ مبتدا ہوگا، یہ ایک علمی صرفی ناوی بحث ہے۔ احکمت احکام سے ہے جس کا معنی ہے کسی چیز کو یوں پختہ اور استوار کرنا کہ اس میں کسی خلل اور نقص کا گمان تک نہ رہے۔ سمجھ آ گئی جی۔ اور فصلت تفصیل سے ہے، یعنی مدعا اتنا واضح کر دیا گیا کہ اس میں کسی التباس کی گنجائش ہی نہیں، یعنی ایک بات کو اتنا واضح طور پہ بیان کر دیا گیا کہ اب یہ سوچنا بھی محال ہے کہ پتہ نہیں یہ ہے یا پتہ نہیں یہ ہے، تو یہ اتنا بھی اسے واضح کر دیا۔ مقصد یہ کہ یہ کتاب الفاظ اور عبارت کے لحاظ سے پختہ ہے، اس میں کوئی جھول نہیں، اور معنی کے اعتبار سے ہر شک و التباس سے بالاتر ہے، یعنی صورتاً اور معناً درجہ کمال پر فائز ہے۔ اور اس کو اس شان و عظمت سے نازل کرنے کا مدعا کیا ہے؟ صرف یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کو اپنا معبود نہ بناؤ، تمہاری جبین نیاز صرف اسی کی بارگاہ صمدیت میں زمین بوس ہو۔ اور پھر فرمایا اننی لکم منہ نذیر و بشیر، کہ میں تمہیں اس کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبر۔ میری بعثت کی غرض و غایت یہ ہے کہ میں تمہیں اس کی نافرمانی کے انجام بد سے ڈراؤں اور اس کی اطاعت و بندگی پر حسن خاتمہ کی بشارت دوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور یہ کہ مغفرت طلب کرو اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر صدقے دل سے متوجہ ہو جاؤ اس کی طرف، يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، وہ لطف اندوز کرے گا تمہیں زندگی کی راحتوں سے۔ میں تمہیں یہ بھی نصیحت کرتا ہوں کہ اس سے بیشتر نادانی کی حالت میں یا شیطان کے انگیخت پر تم لغزشیں کرتے رہے ہو، تو اب ہی چشم ہوش کھولو اور کانپتے ہوئے دل، اشکبار آنکھوں سے سراپا عجز بن کر ان گناہوں کی مغفرت کے لیے التجا کرو، اور آئندہ کے لیے اپنی کوششوں، سوچوں اور اعمال کا قبلہ اس کی ذات کو بنا لو، دل و جان سے اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ ثم توبوا الیہ ارجعوا بالطاعۃ الیہ الی اجل مسمى، اچھی طرح مقرر میعاد تک، وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور عطا کرے گا ہر زیادہ نیکی کرنے والے کو اس کی زیادہ نیکی کا ثواب۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم یوں ہی روگرداں رہے تو فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ،
تو میں اندیشہ کرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے۔ اگر تم اپنی غلط روی سے باز نہ آؤ اور اپنے گزشتہ گناہوں پر سچے دل سے نادم نہ ہو تو پھر مجھے تمہارا انجام اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ ایسا نہ ہو کسی برے دن کے عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ۔ یوم کبیر سے یا تو روز قیامت مراد ہے یا کوئی عذاب کا دن مراد ہے۔ الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الا انہم یسنون، سنو وہ دوہرا کر رہے ہیں، صدورہم اپنے سینوں کو، لیستخفوا منہ تاکہ چھپا لیں اللہ تعالیٰ سے اپنے دلوں کا بغض۔ الا حین یستغشون ثیابہم، سنتے ہو جس وقت وہ خوب اوڑھ لیتے ہیں اپنے کپڑے، یعلم ما یسرون وما یعلنون، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، بلا شبہ وہ خوب جاننے والا ہے جو سینوں میں پوشیدہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔